صاحب کہیے گا، امید رکھی جا رہی ہے کہ جن پوائنٹس پر جو ڈیڈ لاک ہے وہ کلیئر ہو جائے، 60 دن کا جو ہے وہ ٹائم فریم دیا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کتنا کافی یا ناکافی ہے یہ ٹائم فریم؟ دیکھیں، چیزیں چونکہ اصولی طور پہ طے ہو گئی ہیں، جب اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے تھے، پوائنٹس بنے تھے اور پھر اس کو باہمی مفاہمتی یادداشت پہ دستخط بھی ہو گئے۔ اب اصل مسئلہ آ گیا نمبر 1 پوائنٹ پہ کہ لبنان میں اسرائیلی حملے بند ہونے چاہیے۔ اس کی گارنٹی چاہیے ایران کو کہ یہ جب تک آپ پہلا پوائنٹ ہی اگر عمل نہیں کریں گے تو باقی 13 پوائنٹس پہ ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اور یہ ظاہر سفارتکاری کا پریشر ہوتا ہے کہ صرف اس خوشی میں تو کوئی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتا کہ بس ہم نے ملا دیا اور بٹھا دیا۔ پاکستان اپنا کام کر رہا ہے، ایران نے اپنی قومی حمیت کے اوپر کوئی سودے بازی نہیں کی کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل کرے، تو اسرائیل کو روکنے کی ذمہ داری امریکہ کی ہے۔ تو یہ اب جو چیزیں طے ہونی ہیں، جو اس وقت دو طرفہ طور پہ پاکستان اپنی ملاقاتیں کر رہا ہے، ایران سے ہو چکی ہے، امریکہ سے ہو چکی ہے، تو دونوں کے پوائنٹ سامنے ہیں۔ اب وہ مشترکہ طور پہ جب کوارڈینیشن میٹنگ ہونی ہے 4 ملکوں کی، اس کے اندر ایکچولی فیصلے ہونے ہیں، کیونکہ وہ 5-6 پوائنٹس جو 13 پوائنٹس کے اندر موجود ہیں، اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو ایسٹس کی ڈی فریزنگ ہے، ان کے بینکنگ چینل کی بین الاقوامی سطح پہ اس کا کھلنا ہے دوبارہ، ان کے آئل کو بیچنے کی اجازت ملنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد ایٹمی عضلے پہ، جس پہ ایٹمی مواد کے اوپر انہوں نے طے کیا ہے کہ جی ہم بالکل نہیں بنائیں گے، اور لیکن اس سے پہلے یہ چیزیں کرنی ہے کہ ان کے ایسٹس بھی کھلیں، ان کو کی جائے۔ یہ 2 مہینے کے لیے رکھے گئے ہیں، لیکن یہ پہلے بھی طے ہو سکتے ہیں، اور یہ بعد میں اگر دونوں ممالک آپس میں طے کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے مذاکرات جاری رہیں گے تو 60 دن کی پابندی کوئی یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کرنا ہے۔ اگر دونوں چاہیں گے تو وہ ایکسٹینڈ ہو جائیں گے کہ جی ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ اب پاکستان نے جو اپنا رول پلے کیا ہے کہ جو رکاوٹ آئی تھی لبنان والی، اس کو دور کرایا ہے، اور پھر جے ڈی وینس دوبارہ وہاں آگے میں ہے اور اب میٹنگ شروع ہے، تو امید ہے کہ آج رات تک یہ معاملات طے ہو جائیں۔ صحیح۔ عامر صاحب، اس ایم او یو میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام اور اس کے نان اسٹیک جو الائز ہیں، حزب اللہ ہیں، ہوتیز ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جب ایک کی ایکٹر ہی باہر ہے تو پرماننٹ ٹرمینیشن آف ملٹری آپریشنز آن آل فرنٹ انکلوڈنگ لیبنان، اس کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ دیکھیں، جب امریکہ کو اعتراض نہیں ہے، امریکہ نے خود سائن کیا نا صدر ٹرمپ نے ان مشترکہ 14 نکات پہ، تو پھر کسی کو حزب اللہ کی یا اس کی چیزیں طے کی گئی ہیں پاکستان کی، امریکہ کی اور ایران کے آپس میں، کہ اگر خطے میں امن ایران کو تو ایران کو بھی امن دینا ہے دوسروں کو، تو شرط جو لکھی گئی ہے وہ لبنان پہ اسرائیلی حملوں کا روکنا ہے۔ تو جب وہ عمل ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کے اندر یہ چیزیں ساتھ جو ٹیکنیکل کمیٹیاں ہیں، انہی چیزوں کو جو آپ سوال کر رہی ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے گا کہ نہ ایران کو کوئی تنگ کرے اور نہ کوئی ایران کسی کو تنگ کرے، کیونکہ اس سے ہوتی جو وہ سعودی عرب کو تنگ کر رہے تھے نا، حماس جو ہے وہ ایران اس کو تنگ کر رہا تھا اسرائیل کو، تو وہ اب غزہ کا مسئلہ الگ سے وہ جو ایک پیس ایکارڈ بنا ہے وہ وہاں پہ طے ہو رہا ہے۔ یہ اب براہ راست امریکہ اور ایران کا 47 سال کے بعد آپس میں بیٹھنا شروع ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے اسرائیل کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ پہلے نقطے پہ ہی مذاکرات رک جائے اور آگے گفتگو نہ ہو سکے۔ پاکستان اس میں یہ کوشش کر رہا ہے، اور یہی کامیابی ہوئی ہے کہ پاکستان ایران کو بھی لے آیا ہے، امریکہ بھی آ گیا ہے، اعلیٰ ترین سطح پہ اب یہ گفتگو اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ صحیح۔ عامر الیاس رانا صاحب، آپ نے بھی ذکر